پاسداران انقلاب کے فوجی کا جنگ میں انوکھا انداز وائرل ہو گیا۔ ایران نے وعدہ صادق کی 84ویں لہر کے تحت میزائل چھوڑے۔ اسی دوران ایک فوجی کو میزائل لانچر کے سامنے راستے پر جوس پی کر سکیٹنگ کرتا ہوا دکھایا گیا۔ ایران کا اسرائیل کو کلسٹر میزائلوں کے وار سے منہ توڑ جواب۔ تل ابیب میں ایرانی کلسٹر میزائل گرنے سے عمارتوں کو شدید نقصان۔ پاسداران انقلاب کا تل ابیب میں اسرائیلی فوج کا اہم لاجسٹک مرکز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا کہ اسرائیلی فوج کے سب سے بڑے لاجسٹک اور ٹرانسپورٹیشن مرکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حیفا بندرگاہ پر اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے فیول ٹینک تباہ۔ ایرانی فوج نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایرانی میزائلوں پر پاکستانیوں کا شکریہ کا پیغام بھی درج تھا۔ ایران کا ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ لے جانے والے ہتھیاروں سے بھی حملہ۔ اسرائیلی شہر کریات اونو میں میزائل حملوں کے بعد آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حملوں میں اب تک 5492 اسرائیلی زخمی ہو چکے۔ ایران کے کویت کی شویخ پورٹ پر ڈرون حملہ۔ کویتی حکام کے مطابق حملے سے پورٹ میں تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ آبنہ ہارمز بند ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان۔ آبنہ ہارمز سے 3 جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے تینوں جہاز آبنہ ہارمز پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وارننگ کے بعد تینوں جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ آبنہ ہارمز سے گزرنے پر سخت کارروائی کریں گے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاسداران انقلاب نے آبنہ ہارمز میں ٹول بوتھ سسٹم قائم کر دیا۔ بحری جہازوں کی نقل و حمل مکمل طور پر ایرانی پانیوں میں ہو رہی ہے۔ کچھ جہازوں نے گزرنے کے لیے ایران کو $20 لاکھ ادا کیے۔ ایران کا جنگ کے بعد بھی ہارمز پر نیا نظام نافذ کرنے کا ارادہ ہے۔ ایسا پلان بن گیا تو ایران سالانہ $70 سے $80 ارب کما سکے گا۔ آبنہ ہرمز میں دشمن جہازوں کو روکنا ایران کا قانونی حق ہے۔ خطے میں عدم استحکام امریکہ اور اسرائیل کی قانون شکنی کا نتیجہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا کہ جہاز رانی کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں۔ متعلقہ ادارے تمام ضروری اقدامات کر چکے۔ چین اور کیوبا کی درخواست پر بلائے گئے انسانی حقوق کونسل اجلاس سے خطاب میں مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل غنڈہ گرد ایٹمی ریاستیں ہیں۔ دونوں کے اسکول پر حملے میں 175 معصوم بچے شہید ہوئے۔ یہ جنگ سراسر ناجائز، وحشیانہ اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس آج ہوگا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں پر روس نے اجلاس بلانے کی درخواست دی۔ اسرائیل کی ایران پر شدید بمباری، مزید 44 افراد شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق اصفہان میں 7 بچوں اور 7 خواتین سمیت 26 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی طیاروں کی قم پر بمباری سے 18 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایرانی حکام کے مطابق شیراز اور تبریز پر حملوں سے 100 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تہران پر بھی شدید بمباری سے متعدد عمارتیں تباہ۔ ایران میں مجموعی شہادتیں 2000 سے زائد ہو گئیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے جنوبی ایران اور اصفہان کے سٹیل پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے قریب اسرائیل کی بمباری، پاکستانی سفارتی عملہ محفوظ رہا۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج جنگ کے آغاز سے ایران پر 15,000 گولے اور میزائل برسا چکی ہے۔ اسرائیلی فوج جنگ کے آغاز سے ایران پر 15,000 گولے اور میزائل داغ چکی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران جنگ میں امریکی فوج 4 ہفتوں میں 850 سے زائد ٹوماہاک میزائل فائر کر چکی۔ ادھر امریکہ نے ایونجر ایئر ڈیفنس سسٹمز کی نقل و حرکت شروع کر دی۔ امریکی ایونجر ایئر ڈیفنس سسٹمز کی میکڈل ایئر فورس بیس منتقلی شروع۔ امریکہ اور ایران کی پاکستان میں براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل۔ جرمنی نے بھی پاکستان میں امن مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان واڈے-فیہل نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے بہت جلد پاکستان میں ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرانا ہے۔ ملاقات میں ممکنہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ گزشتہ روز امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ 15 نکاتی تجاویز پاکستان کے ذریعے ایران کو دیں۔
ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज के लिए रोक दिए। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि इकदाम ईरान की दरख्वास्त पर उठाया गया। ईरानी तंसीबात पर हमले न करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही थी। ट्रंप ने अमरीकी काबीना से खिताब में कहा था कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से 10 ऑयल टैंकर्स गुजार कर तोहफा दिया। अगले 4 से 6 हफ्तों में तनाज़ा खत्म हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मार्को रूबियो ने G7 ममालिक को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ईरानी फौज का जंग में अब तक 800 अमरीकी और 1321 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी फौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची कहते हैं अब तक 5000 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, 17 अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी फौज का होटल्स में छुपना जिल्लत आमेज पसपाई है। अमरीकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी उसकी साख को धचका है। अपने मुतालबात पूरा होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। इसराइल का फजाई दिफा निज़ाम और अहम फौजी मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। उधर हिजबुल्लाह के इसराइल की जलानी ब्रिगेड के टैंक पर हमला, 1 फौजी हलाक और 2 अफसरों समेत 4 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का अमरीकी क़यादत और फौज पर तंज। अमरीका की मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई से मुताल्लिक खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका अपने फौजियों को होटल्स और पार्क्स में छुपा रहा है। अमरीका खित्ते में अपने अड्डों पर अपने फौजियों की हिफाजत भी नहीं कर सकता। अमरीका अपने फौजियों की हिफाजत हमारी सरजमीन पर कैसे कर सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरानी बच्चियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर वोल्कर तुर्क का कहना है तहकीकात के बाद स्कूल पर होने वाले हमले की तहकीकात पब्लिक की जाए। स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमले में 168 बच्चियां शहीद हुई थी। वोल्कर तुर्क मजीद बोले, सीनियर अमरीकी हुकाम ने कहा कि हमले की तहकीकात जारी हैं। जनाब, स्कूल पर हमला लर्ज़ाखेज और वहशतनाक था। जनाब, हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जिम्मेदारों का तयन करना बैनुल अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी है। ईरान में मुज़ाकरात कौन करेगा? ईरानी क़यादत की हलाकत के बाद नई बहस छिड़ गई। दी इकॉनमिस्ट के मुताबिक नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई 28 फरवरी के बाद से गायब हैं। अली लारिजानी समेत ईरान के हम सीनियर मुशीर और कमांडर्स जंग के आगाज में ही मारे जा चुके हैं। पासदारान इनक़िलाब 1,90,000 अहलकारों के साथ रियासत और जंग दोनों की मालिक है। ईरान फर्द वाहिद की बजाय इदारों के खुफिया जाल के जरिए चलाया जा रहा है। यूक्रेन और सऊदी अरब में दिफाई ताउन के मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुआहिदा सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात से कब्ल तय पाया। सऊदी अरब के साथ दिफाई निज़ाम और महारत के तबादले के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने सऊदी सलाहियतें भी यूक्रेन के लिए अहम और ताउन बाहमी फ़ायदेमंद करार दी। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन 200 से ज़ायद माहिरीन मशरिक़ वुस्ता भेज चुका, जो ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमटने में मदद देंगे। अमेरिका यूक्रेन के लिए असलहा मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। CIA और अमरीकी महकमा दिफा ने ट्रंप को ईरान जंग से मना किया था। मशरिक़ वुस्ता उमूर के माहिर जोशुआ लैंडस का कहना है ट्रंप को एक मखसूस गिरोह ने ईरान जंग में जाने के लिए बहकाया। अब उनके पास इस जंग से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप की रेड लाइंस अब कोई मायने नहीं रखती। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट पर मारूफ सहाफ़ी फरीद ज़करिया का तज्जिया लिखा कि ईरान ट्रंप की धमकियों को रस्मी जाहिर कर रहा है। ट्रंप के बदलते फैसलों से आलमी सतह पर अमरीका की साख मुतासिर हो रही है। ट्रंप की ईरान पॉलिसी को मुबहम और नाकाबिले एतमाद समझा जा रहा है।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانہ میں چینی سفیر جیانگ زیڈونگ سے ملاقات، خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے بزنس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اسلام آباد میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے گا۔ 'چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات، پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے سردار سلیم حیدر کی پنجاب کی عوام کے لیے خدمات کو سراہا، کہا کہ گورنر پنجاب نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور جالوں کو متحرک اور تازہ دم کر دیا۔ سردار سلیم حیدر بولے آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی پورے پنجاب میں کلین سویپ کرے گی۔ چالیس سال افغان بھائیوں کی خدمت کا اچھا صلہ نہیں ملا، افغان بھائیوں سے کہتا ہوں پاکستان میں قتل و غارت بند کرو۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا نئے ضلع ہرشور کے قیام پر جلسہ عام سے خطاب، کہا کہ سوشل میڈیا اور ہڑتالوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ بلوچستان میں نئے اضلاع بنانے جا رہے ہیں، تعلیم، صحت اور امن کے لیے پوری لگن سے محنت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں کل ارتھ آور منانے کا اعلان، عوام سے مہم میں بھرپور شرکت کی اپیل، کہا کہ رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک صوبے بھر میں روشنیاں بند رکھی جائیں گی۔ نئی نسل کو محفوظ اور صاف ماحول فراہم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ ارتھ آور مہم کا مقصد توانائی کے مؤثر اور محتاط استعمال کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ ماحول کو ترجیحات میں شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔